اس لیے مجھے بہت ہی اہمیت سے وہ طریقہ جہد آپ سے عرض کرنا ہے جس طریقہ جہد سے صحابہ نے تربیت پائی، جس طریقہ، کیونکہ دیکھو بھائی یہ کہنا کہ صحابہ کی تربیت تو اس لیے کی کہ اللہ کے نبی موجود تھے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اعمال مسجد کا وہ طریقہ جہد سکھلا کر گئے ہیں جس طریقہ جہد سے آپ کی امت تربیت پائے۔ میری بات غور سے سنو، آپ تشریف لے گئے، آپ کے صحابہ میں وہ طریقہ جہد باقی رہا جو طریقہ جہد تربیت اور تزکیے اور اصلاح کا یقینی راستہ ہے۔ ہمارا جو مسجد کا کام ہے وہ ساری کی ساری 100% صحابہ کی نقل ہے، کیونکہ جتنے مورخین اور اہل سیر ہیں انہوں نے صحابہ کے وہ واقعات کو نقل کیے جو ان کے غیروں کو دعوت دینے کے سے متعلق ہے، جو صحابہ کے اپنے دین پر قائم رہنے اور مسلمان کے مسلمان باقی رہنے کا جو ایک طریقہ محنت تھا، جس سے وہ فضا قائم تھی، جس فضا میں آنے والا اسلام کے باہر سے اسلام میں داخل ہوتا تھا، وہ طریقہ جہد امت میں سے نکل گیا۔ گویا اب امت کا تصور یہ ہے کہ دعوت محض غیروں کے لیے، یہ کوئی اصلاح المسلمین کی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ اس طریقہ جہد کی نقل ہے جو طریقہ جہد صحابہ کرام نے آپس میں اپنی تربیت اور تعلیم کے لیے قائم کیا ہوا تھا۔ یہ ہماری اصل بنیاد ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، ہم دل کی گہرائی سے اگر اس بات پہ یقین نہیں کریں گے کہ اعمال دعوت تربیت اور تزکیہ اور اندر کی اصلاح اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اگر ہم نے اس کا یقین نہ کیا تو اس کام کے کرتے ہوئے ہماری نظریں دوسرے طریقہ اصلاح کی طرف ضرور اٹھیں گی۔ یہ چیز ہمارے استخلاص اور یکسوئی کو متاثر کرے گی۔ ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ گشت کرنے والا گشت میں اللہ کے انتہائی قریب ہے، کیونکہ اللہ کی جو رحمت گشتوں میں پیش آنے والی ناگواریوں کی وجہ سے متوجہ ہوتی ہے وہ کسی عمل سے متوجہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی جو رحمت گشت میں پیش آنے والی ناگواری کی وجہ سے متوجہ ہوتی ہے وہ خدا کی قسم کسی عمل سے متوجہ نہیں ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب رد کیا گیا اور اس سے آپ کو غم ہوا تو اس غم پر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے فرشتے کو یہ کہہ کر بھیجا کہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان سب کو ختم کر دیا۔ اتنی بڑی مدد اس وقت آئی جب آپ کو آپ کے گشت میں ناگواری پیش آئی کہ میں ان کی نجات چاہتا ہوں اور یہ میری دعوت کو رد کرتے ہیں۔ اس پر ہمارا یقین ہو۔ اس لیے میرے دوستوں بھائی کو ہمیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا محنت ہے جو صحابہ آپس میں کرتے تھے۔ ہمیں اس دعوت کے ذریعے امت کو اس محنت پر مجتمع کرنا ہے جس محنت پر صحابہ مجتمع ہے، اس محنت پر صحابہ مجتمع ہے۔
اصل میں دعوت خود داعی کی اپنی ذات کے لیے، وہ دعوت جو مسلمان سے متعلق ہے، اس محنت سے اس دعوت کو زندہ کرنا ہے. وہ محنت جو مسلمان سے متعلق ہے، اس محنت سے اس دعوت کو زندہ کرنا ہے. ورنہ دعوت کا تصور محض غیروں کے لیے ہو گئے. اس کام سے اصلاح اور تربیت کا یقین نہ ہونا، یہ اس کام میں ضعف آنے کا سبب ہے. سب سے پہلی چیز ہم اس کام سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلی چیز اس کام کے ذریعے اللہ کا تعلق چاہتے ہیں جو ایمان کی مشق سے پیدا ہوتا ہے. ایمان کی مشق سے پیدا ہوتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے یہاں اس کی اتنی اہمیت تھی کہ فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا. آپ حضرات جس ماحول میں ہیں جہاں اللہ کے غیر کو سمجھانا مقصد ہے، جہاں اللہ کے غیر کو سمجھانا مقصد کی حد پر ہے، ایسے ماحول میں آپ حضرات کے بیانات اور مذاکروں میں ایمانیات کا غالب ہونا اپنے دل کو ہر قسم کے شرک سے پاک رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. آپ سب اپنے صوبوں ملکوں کے ذمہ دار ہیں. میں آپ سے بہت ضروری طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے بیانات میں ایمانیات غالب رہنی چاہیے. آپ کے بیانات میں ایمانیات ہرگز قصے کہانیوں اور مضامین کی طرف متوجہ نہ ہوں، اس سے مقصد پیچھے رہ جائے. ہمارے بیانات اور مذاکروں میں ایمانیات غالب رہنی چاہیے. اس کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے اخلاص کے حاصل کرنے کا صحابہ کا طریقہ جہد کیا ہے، کیا تھا، اور اس کا آج ہماری مسجد سے کیا تعلق ہے، یہ سمجھنے کی بات. کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ حقیقت اور اس کا اخلاص حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کا طریقہ جہد کیا تھا، اور اس کا آج ہماری مسجد سے کیا تعلق ہے. ان کا طریقہ جہد کلمہ لا الہ الا اللہ کے سیکھنے اور اس کے اخلاص حاصل کرنے کے لیے ان کا طریقہ جہد یہ تھا کہ خود صحابہ کرام اپنے ایمان کی تقویت کے لیے، جبکہ صحابہ ایمان میں نمونہ ہیں، وہ اپنے ایمان کی تجدید اور اس کی تقویت کے لیے مسجدوں میں ایمان کی مجالس قائم کرتے تھے اور ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو، دیکھو میں آپ کو حضرت کی بات نقل کرتا ہوں، فرماتے تھے ہمارے گشتوں کا مقصد ہر ایمان والے کو دعوت کے ذریعے مادی نقشے سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لانا ہے کہ تم جس ماحول میں اللہ کے غیر کے تاثر سے چل رہے ہو وہاں سے نکل کر مسجد کے ماحول میں آؤ. بھائی تم وزیر کے یہاں جاؤ تو وزیر کا تاثر، صدر کے گھر میں جاؤ تو صدر کا تاثر، اللہ کے گھر میں آئے بغیر اللہ کا تاثر پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جشنوں کا بنیادی مقصد ہر ایمان والے سے ملاقات کر کے اس کو مسجد کے ماحول میں لانا ہے. یہ آپ حضرات بات نوٹ فرما لیجیے، کیونکہ اب ہمارے کام کرنے والوں کے ذہن سے یہ بات ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں یا ملاقاتیں ان کے ماحول میں باتیں کرنے کے لیے ہیں. ہماری ملاقاتیں تو ہر ایمان والے کو مادی نقشے سے نکال کر اللہ کے گھر میں جمع کرنے کے لیے. یہ بالکل صحابہ کی نقل. میں آپ کو پہلی صفت عرض کر رہا صفت ایمان کیسے حاصل. جتنا مسجد سے باہر کا ماحول ہے یہ سارا اللہ کے غیر کے تاثر سے
اور اللہ کے غیر کے تعصب کی ظلمت سے بھرا ہوا ہے، اسی ماحول میں ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ امریکہ میں تو بھائی گھر دور دور ہوتے ہیں، اب مسجد کے لیے کیسے ڈالیں گے؟ دیکھو یہ باتیں وہ کرے گا جو اس کام کو تنظیم بنانا چاہے۔ بنو سلمہ نے جن کا محلہ دور تھا مسجد سے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم سب کے سب مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے مسجد میں جڑنا آسان ہوگا۔ آپ فرمائے نہیں، اپنے ہی علاقے میں رہو، تمہارا وہاں سے یہاں تک آنا اللہ کے یہاں ایک ایک قدم لکھا جائے گا۔ یہ حکم دیا ہے نہیں عبادت کے لیے مسجد قریب نہ آنا، تمہارے مسجد میں آنے کا ایک قدم لکھا جائے۔ پہلی صفت ایمان، اس میں صحابہ کرام خود صحابہ سے، کافروں سے نہیں، صحابہ خود صحابہ سے ملاقاتیں کرتے تھے مسجد کے ماحول میں جا کر ایمان کی مشق کرانے کے لیے۔ یہ میری بات بہت امانتاً میں عرض کر رہا ہوں۔ دعوت کا مدعو کے ماحول میں پہنچنا اتنا مؤثر نہیں ہے جتنا مدعو کا مسجد کے ماحول میں آ کر بات کا سننا مؤثر۔ چنانچہ صحابہ کرام ایمانی مجالس مسجد میں قائم کرتے ہوئے ملاقاتیں کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں جمع کرتے تھے اور کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعۃ، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ مسجد میں کچھ دیر کے لیے پھر پر ایمان لے آؤ۔ اصل میں وہ طریقہ جوہر امت سے ایسا غائب ہوا کہ اب یہ بھی اشکال کرنے لگے پڑھے لکھے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ مسجد میں ایمان کی مجلس قائم کرنے سے ہی ایمان بنے گا؟ حالانکہ کتنی پکی بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی تقویت کا باب قائم کیا کہ ایمان کی مجلس سے ایمان کو قوت حاصل ہوتی ہے، اس کا باب قائم کیا، اور دلیل کے طور پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد سے باہر ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا ایمان کی تقویت کے لیے ان کا عمل نقل کیا ہے، اس کے ثبوت کے لیے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ ان کے دونوں کا کام یہ تھا کہ وہ ملاقاتیں کرتے تھے کہ آؤ بھائی تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں جمع ہو جاؤ تاکہ پھر پر ایمان لے آؤ۔ یہ ہر مسجد سے یہ حلقہ مطلوب ہے، ہر مسجد سے یہ حلقہ مطلوب ہے، ہر مسجد سے۔ ہاں بے شک یہ بات مشورے سے طے ہوئی کہ بھائی کم سے کم اس مسجد میں 8 ساتھی ایک وقت میں وقت دینے والے، چاہے وہ 1 گھنٹہ حفاظت کرتے ہو۔ اس کے لیے پرانا ہونا، اس کے لیے 4 مہینے چیزیں لگایا ہوا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے شرط نہیں رکھی۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے سارے ایمان والے 100% مسجد کی آباد کرنے والے، 100% ایمان والے۔